أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. یہ سورہ فاطر ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں. اور یہ سورہ مبارکہ اس سے جو پہلی صورت ہے سورہ سبا، چونکہ سورہ سبا کا آغاز بھی الحمدللہ سے تھا اور اس کا آغاز بھی الحمدللہ ہی سے ہے، تو گویا کہ یہ سورہ مبارکہ یہ ماقبل والی صورت کے لیے بطور تکملہ اور بطور تتمہ کے ہے. پچھلی سورہ مبارکہ سورہ سبا، اس کی تفصیل اور اس کا مکمل ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں. اور اسی طرح سے یہ بھی یاد ہوگا کہ اس میں عرض کیا تھا کہ 2 مضامین تھے سورہ سبا میں بنیادی طور پر. پہلا مضمون تھا دلائل قیامت اور دوسرا مضمون تھا شرک پر رد اور دعوت کے اسلوب. اب یہ جو سورہ فاطر ہے، اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو خاص مضمون ہے وہ یہ کہ کائنات میں مدبر متصرف صرف اللہ ہی ہے. جب مدبر اور متصرف صرف اللہ ہی ہے، خالق بھی اللہ ہی ہے، مدبر بھی اللہ ہی ہے، متصرف بھی اللہ ہی ہے، مالک بھی اللہ ہی ہے، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ عبادت اور بندگی کے لائق بھی اللہ ہی ہے. گویا کہ پچھلی سورہ مبارکہ کا جو دوسرا حصہ تھا اس دوسرے حصے کے ساتھ اس کی بڑی گہری مناسبت اور موافقت ہے، اور آغاز ہے الحمدللہ فاطر السماوات. فاطر فطر کہتے ہیں کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، پھاڑنا کسی چیز کو، ایک چیز کو پھاڑ کر دوسری شے کو نکالنا، وجود لانا.
ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، دعویٰ ہے۔ اس پر دلیل کیوں اللہ کے لیے ہے؟ اس لیے کہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو وجود بخشنے والا ہے وہ۔ فاطر، خالق، پیدا کرنے والا، فاطر، عدم سے وجود میں لانے والا، فاطر السماوات، اس لیے یہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ فاطر وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ کس چیز کو؟ السماوات، آسمانوں کو، اور کس کو؟ الارض، اور زمین کو۔ نمبر 2، ساری کی ساری تعریفیں اسی کے لیے، کیوں؟ جاعل الملائکۃ رسلا، اس لیے کہ اسی نے ہی تو ملائکہ کو رسول بنایا ہے۔ ملائکہ کو رسول بنایا ہے یعنی ملائکہ کو پیغام پہنچانے والا بنایا ہے، اپنے سے پیغام اپنے بندوں تک اور انبیاء تک پہنچانے کے لیے ملائکہ کو اللہ نے بیچ میں نیابت عطا فرمائی ہے۔ وہ اس پیغام کو لے کر آتے ہیں، اللہ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک، اور ملائکہ یعنی انبیاء علیہ السلام تک پیغامات لے کر آتے ہیں، اور وہ پیغامات انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ جب انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کون کر رہا؟ اللہ۔ تو پھر ساری تعریفیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر عبادت کے لائق کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اولی اجنحۃ، جاعل الملائکہ، بنانے والا، اور جاعل بغیر ما قبل سابق، بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا، جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو قاصد بنانے والا، اولی اجنحۃ، اولی والے، اجنحہ جناح کی جمع ہے، جناح کہتے ہیں پرز کو، پر فرشتوں کے پر ہوتے ہیں نا۔ اولی اجنحۃ، پروں والے، کتنے پروں والے؟ مثنا، 2، وثلاثا، 3، ورباع، 4، 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی مخلوق میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا رہتا ہے۔ یعنی یہ جو عدد مذکور بتائے، بعض فرشتوں کے 2 پر، بعض کے 3 پر، بعض کے 4 پر، صرف اس پر اکتفا نہیں ہے، اور بھی جتنا چاہتا ہے پیدا کرتا رہتا ہے، کرتا رہے گا۔ ان اللہ علی کل شیء یزید، زیادہ کرتا رہتا ہے، فی الخلق، اپنے مخلوق میں، ما یشاء، جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ ملائکہ میں کثرت کرتا ہے اور ملائکہ بناتا ہے، اور ملائکہ کے جس کے چاہتا ہے جتنے پر پیدا کر دیتا ہے۔ ان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی علی کل شیء قدیر، ہر شے پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر نمونے کے بنایا، عدم سے وجود بخشا، جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے فرشتوں کو قاصد بنایا، اور وہ فرشتے اولی اجنحۃ، والے، پروں والے۔ کیسے پروں والے؟ مثنا، 2، وثلاثا، 3، ورباع، 4۔ یزید، زیادہ کرتا ہے، فی الخلق، اپنے مخلوق میں، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق پر قدرت رکھتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ کیا تھا؟ دعویٰ تھا نا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ ایک دلیل کیا تھی؟ کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری دلیل، فرشتوں کو انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجنے والا۔ تیسری دلیل، جو مخلوق میں چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ اب چوتھی دلیل، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، فرمایا جب وہ کھول دیتا ہے، ما، جو، ما کا معنی جو، یفتح اللہ، کھول دیتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، جو رحمت، فلا ممسک لہا، فلا نہیں ہے، ممسک روکنے والا، لہا اس رحمت کو، جو رحمت اللہ بھیجتا ہے اس رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ سب تعریفوں کے لائق وہی ہے۔ وما یمسک، اور جو وہ روک لے اپنی رحمت کو، فلا مرسل لہ، تو لہذا کوئی نہیں بھیج سکتا، فلا مرسلہ ارسال سے ہے، کوئی نہیں بھیج سکتا، لہو اس، فلا مرسل لہو من بعدہ،
اس کو کوئی بھی نہیں بیچ سکتا اللہ کے علاوہ. اللہ کے بند کرنے کے بعد اللہ پاک اپنی رحمت کو جب روک دے تو کوئی نہیں بھیج سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ وہ غلبے والا ہے. العزیز غلبے والا ہے، اپنے بندوں پر جب چاہے رحمت نازل کرتا ہے. اور الحکیم، اور حکمت کا تقاضا بھی ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اب بات آ گئی، اے لوگو جب یہ دعویٰ ہم نے آپ کو بتا دیا اور اس پر دلائل بھی دے دیے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں. کیا نعمتیں کی ہیں؟ نمبر 1، اللہ نے تمہیں وجود بخشا. یہ ایک نعمت ہے نا، اللہ نے تمہیں کیا بخشا؟ وجود بخشا. نمبر 2، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو بنایا تمہارے نفع اور فائدے کے لیے. نمبر 3، تمہاری ہدایت کا انتظام کیا اللہ پاک نے. ٹھیک ہے، تو جب یہ باتیں ہیں تو پھر تمہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے. حل من خالق غیر اللہ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ، کوئی خالق ہے؟ حل من خالق، کوئی ہے خالق پیدا کرنے والا اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمانوں سے اور زمینوں سے تمہیں کیا دیتا ہو؟ رزق دیتا ہو. کیا کوئی ہے؟ یرزقکم، جو تمہیں روزی دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ ہے کوئی؟ بولو. نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر سمجھو نا، لا الہ الا ہو، پھر بندگی کے لائق بھی وہی ہے. بھائی جب خالق بھی وہی ہو گیا، آسمانوں کو بنانے والا بھی وہی ہو گیا، زمینوں کو بنانے والا بھی وہی ہو گیا، تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، اور تمہارے لیے ہدایت کا انتظام بھی اسی نے کیا، تو پھر سمجھو لا الہ الا ہو. پھر تم کسی اور کو کیوں حاجت روا مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو؟ پھر کسی اور کے در پر تم کیوں جاتے ہو؟ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے سوا. فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ فانا تؤفکون، تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ کس طرف تمہاری رغبت ہے؟ کہاں تم جاتے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سارے دلائل سے یہ جب بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا بھی نہیں ہے، کوئی خالق بھی نہیں ہے رزق دینے والا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی بندگی کرنی چاہیے. پھر ایک بات آئی کہ جب یہ بات ہے اسی کی بندگی کرنی چاہیے، پھر بھی لوگ بھٹکتے کیوں ہیں؟ پھر بھی کیوں تکذیب کرتے ہیں نبی کی؟ پھر بھی کیوں تکذیب کرتے ہیں دین کی؟ کیوں جھٹلاتے ہیں؟ اس پر تسلی آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تسلی کا جملہ دیکھیے گا، بڑا پیارا، سبحان اللہ. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ غم نہ کیجئے. فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کو جھٹلایا گیا. کہتے ہیں المصیبت اذا عمت خفت، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو بولو کیا ہوتی ہے؟ کم محسوس ہوتی ہے نا. سمجھے بھائی؟ سب کے سر میں درد ہوا ہے تو آدمی کو اچھا بھائی اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، اور اکیلے میں سر میں درد ہے تو پھر آدمی کو بہت زیادہ لگتا ہے. تو اس لیے فرمایا اے نبی دیکھیں نا، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو تو تکلیفیں آئی ہیں. بات سمجھے؟ آپ سے پہلے بھی نبیوں کو تکلیفیں آئی ہیں، اس لیے گزشتہ نبیوں کی تکلیفیں یاد دلائیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ غم نہ کیجیے. فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر 2، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کے سب معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، ان کے معاملات بھی، آپ کے معاملات بھی، اور اللہ جزا اور سزا کے فیصلے نافذ کرے گا. اب دوسری تنبیہ آئی ہے انسانوں کو، ڈراوا آیا. دیکھو تکذیب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر مست ہو جاتے ہیں، دنیا دھوکے میں ڈال دیتی ہے، شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے، تو حق بات کو جھٹلانے لگ جاتے ہیں، حق بات سے منہ موڑنے لگ جاتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ بولو حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت برحق ہے، برحق ہے. فلا تغرنکم، تمہیں غرور میں نہ ڈالے، تمہیں غرور میں مبتلا نہ کرے. غرر کہتے ہیں دھوکے کو. غرر کس کو کہتے ہیں؟
دھوکے کو. مغرور آدمی، متکبر آدمی جو غرور میں ہوتا ہے نا، وہ بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا بولو ہوتا نہیں ہے، وہ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. سمجھے بھائی؟ کہتے ہیں نا ایک آدمی بہت بلند عمارت پر چڑھ گیا، بہت بلند عمارت پر، کہتا ہے میں بہت بڑا ہو گیا. کیوں بڑا ہو گیا ہے؟ نیچے لوگ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے اس کو نا، تو کہتے ہیں دیکھو میں کتنا بڑا ہو گیا، اور لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، چونٹیوں کی طرح ہے. اور نیچے سے کسی دیکھنے والے نے کہا کہ تو بھی تو ہمیں اسی طرح کا نظر آ رہا ہے، تو ہمیں کوئی کون سا بڑی بلا نظر آ رہا ہے، تو بھی تو اتنا ہی نظر آ رہا ہے. تو وہ بیچارہ اپنے ذام میں، اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اور میرا بڑا کمال ہے جی، بس میں نہ ہوں تو پھر تو کائنات چلے گی نہیں، پھر تو دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جائے گا. میں نہیں ہوں گا تو بچے کھائیں گے کہاں سے، میں نہیں ہوں گا تو یہ ہوگا کیسے. اس قسم کی باتیں متکبرانہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ سے تمہیں غافل نہ کرے. ولا یغرنکم، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. باللہ، اللہ سے. الغرور، دھوکہ باز. غرور کا معنی، غرور کا معنی بھائی دھوکہ باز. ایک ہے غرور، ایک ہے غرور، غین کے ضمے کے ساتھ، غین کے پیش کے ساتھ، اور ایک ہے غین کے زبر کے ساتھ. غین کے پیش کے ساتھ جب ہوگا غرور، دھوکہ. غرور کا معنی دھوکہ، اور غرور غین کے زبر کے ساتھ، اس کا معنی کیا ہے؟ دھوکہ دینے والا، دھوکہ باز. نہیں سمجھے؟ شکور کیا معنی ہے؟ شکر کرنے والا. شکور نہیں، یہی تو اب فرق سمجھا رہا ہوں. شین کے زبر کے ساتھ شکور. شکور کا معنی ہے شکر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا. شکور، شکر. شکور کا معنی کیا ہے؟ شکر. مصدر جس کو کہتے ہیں نا، مصدر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے آپ سے کوئی بدلہ. جو کھانا کھلاتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اب کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو، یتیموں کو، قیدیوں کو. کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم، ہم آپ سے نہیں چاہتے جزاءً، کوئی بدلہ نہیں چاہتے. ولا شکورا، اور کیا نہیں چاہتے؟ ارے شکریہ بھی نہیں چاہتے. ہم آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہتے اور آپ سے شکریہ بھی نہیں. شکور، شکور. نام کیا ہوتا ہے؟ عبد الشکور ہوتا ہے، عبد الشکور نہیں ہوتا. کیا نام ہوتا ہے؟ عبد الشکور، شین کے زبر کے ساتھ. قدردان کا بندہ. شکور اللہ کا نام ہے تو شکور بہت قدر کرنے والا. شکور بندہ ہے تو ہمارا بہت شکر کرنے والا. عبد الصبور ہے جی، صبور ہوتا ہے، عبد الصبور نہیں ہوتا. عبد الغفور، عبد الغفور نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ بولو غفور، غین کے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ یاد رکھنے کے، یاد رکھنے کے. عبد الودود، ودود نہیں ہے، ودود، واو کے زبر کے ساتھ. یہ مبالغے کے صیغے ہیں. اسی طرح سے الطہور شطر الایمان، جو حدیث ہے نا، وہ کیا ہے؟ طہور نہیں، طہور. ہاں، طہور کا معنی کیا ہے؟ پاکی، ایمان کا حصہ ہے. الطہور شطر الایمان، پاکی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں صفائی ایمان کا حصہ ہے. بھائی صفائی نہیں، پاکی ایمان کا حصہ ہے. غلط ترجمہ نہیں کرو. صفائی، پاکی، دونوں میں فرق ہے. کپڑے صاف تو ہو گئے، میل کچیل تو اتر گئی، لیکن اگر پاک شرعی طریقے سے نہیں ہوئے تو پاک ہوں گے؟ ایک آدمی جنابت کی حالت میں تھا اور اس نے جا کے غسل کر لیا، کلی نہیں کی ہے اور ناک میں پانی اس نے نہیں ڈالا اور باقی خوب صابن شیمپو لگا کے جناب صاف ہو کے آ گیا اور جسم سے ناپاک نجاست تو اتر گئی ہے، ساری کی ساری میل کچیل اتر گئی ہے. تو نظافت، صفائی تو کر لی اس نے، لیکن بولو
پاکی نہیں کی. شریعت کا حکم پاکی کا بھی ہے. الطہور پاکی ایمان کا حصہ ہے بھائی. گھر کے اندر پاکی اختیار کیا کرو, گھروں کو بھی پاک صاف رکھا کرو, اپنے محلوں کو پاک صاف رکھا کرو. یہ نہیں کہ جناب خود تو پاکی, ہم سمجھتے ہیں شاید اس حدیث کا تعلق بس صرف اور صرف اسی ایک طہارت کے ساتھ اور صرف وضو اور نماز کے ساتھ ہے. نہیں بھائی, یہ ایک اسلام کا بہت بڑا باب ہے پاکی اور طہارت. اپنے گھروں کو بھی پاک رکھو, اپنے بستروں کو بھی پاک رکھو, کپڑوں کو بھی پاک رکھو, جگہ کو بھی پاک رکھو. پاکی کا اہتمام کرو. جہاں ناپاکی اور غلاظت گرتی ہے وہاں نجاستیں جہاں گرتی ہیں نا, جس گھر کے اندر غلاظت اور ناپاکی اور نجاست اور نحوست ٹپکتی ہے وہاں شیطان جمع ہو جاتے ہیں. جیسے کسی میٹھی چیز پر چونٹیاں, کیڑے مکوڑے, مکھیاں جمع ہوتی ہیں, اسی طرح سے شیاطین نجاست اور ناپاکی پر جمع ہو جاتے ہیں. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, یہ جو بچوں کو تم پیمپر پہنا کے رکھتی ہو نا, سارا دن ناپاکی کے اندر پڑا ہوا ہے, ناپاکی کے اندر پڑا ہوا ہے. اوپر سے پاؤڈر بھی لگایا, خوشبو بھی لگائی, اوپر سے تو بڑی خوشبو آ رہی ہے لیکن ہے تو ناپاکی میں. ٹھیک ہے, کبھی ضرورت ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے, کر لیا جائے, لیکن مستقل اسی ناپاکی میں رکھنا, تو اس ناپاکی کے اندر یہ رہے گا تو شیطان اس کے ساتھ نہیں چمٹیں گے کیا؟ پھر آپ کہو گی کہ جناب اس پہ اثر ہو گیا, پھر کہتی ہے کہ جناب نظر بد ہو گئی, پھر کہتے ہیں کہ جناب اس کو یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. یہ سب اپنے کیے درے ہیں سارے. اس لیے پاکی کا اہتمام کیا کرو. بہرحال بات عرض کر رہا تھا, غرور اور غرور. غرور کا معنی دھوکے باز, شیطان دھوکہ دینے والا, اور غرور دھوکے کو کہتے ہیں. اور یہاں پر مراد ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, اور تمہیں غافل نہ کرے اور دھوکے میں نہ ڈالے, دھوکہ باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. آگے وہ دھوکہ باز کی تفصیل بتا دی, وہ کون ہے. ان الشیطان لکم عدو, بے شک شیطان تمہارے لیے عدو, کیا چیز ہے؟ دشمن ہے. فاتخذوا عدوا, اس کو دشمن سمجھو, اس کو دشمن پکڑو. معنی یہ کہ اپنے عقائد اور نظریات میں سمجھو کہ وہ تمہارا دشمن ہے. ہاں, کیوں دشمن ہے؟ اس لیے انما يدعو حزبہ. یہ جو میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں نا, اس لفظوں پر غور کریں, آپ ترجمہ دیکھتے جائیں اور غور کریں ایک لفظ پر. انما, اس لیے تمہارا دشمن ہے, يدعو حزبہ ليكونوا من اصحاب السعیر. يدعو, وہ بلاتا ہے, کس کو بلاتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر آپ لفظوں پر غور کرو نا, بہت نقطے آپ کو سمجھ میں آئیں گے. انما يدعو, بے شک شیطان پکارتا ہے, بلاتا ہے, حزبہ, اپنی جماعت کو. کس کو؟ ارے بھائی, جو حزب الرحمن ہے, رحمان کی جماعت بن کر رہے گا, اس کو وہ نہیں پکار سکے گا, اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا. جو اسی کی جماعت کا بن کر رہتا ہے, اس کو وہ کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا. انما يدعو, بے شک شیطان ورغلاتا ہے, حزبہ, کس کو؟ بولو, اپنی جماعت کو. کیوں؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تاکہ یہ جہنم والے ہو جائیں. الذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, شیطان کے دھوکے میں پھنس گئے, لہم عذاب شدید, ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کیے. یاد رکھیے گا, صرف ایمان کافی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی نماز, ارے چھوڑو بس, نماز کی ضرورت نہیں ہے. روزہ, بس روزے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہمارے روزوں کی کون سی ضرورت ہے, ہم مسلمان تو ہیں نا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں, ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو. لہم مغفرۃ, اس کے لیے بخشش کا فیصلہ ہے. واجر کبیر, اور بڑا اجر. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. بڑی اہم بات آئی ہے. شیطان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جماعت کو کیا کرتا ہے؟ یہ بلاتا ہے. کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ کیا ہو جائے, وہ گمراہ ہو کر کہاں کے مستحق بن جائیں؟ دوزخ کے مستحق بن جائیں. اور شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے. اب دھوکے کی ایک مثال بتلائی, کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے؟ آپ کو آپ کے گناہ اچھے کر کے دکھاتا ہے. آپ کے گناہ پر آپ کو دلیل بھی دے گا. گناہ پر کیا کرے گا؟ بولو بھائی, دلیل بھی دے گا. بڑے بڑے دلائل لے کے آتا ہے. وہ بڑے بڑے دلائل لے کے آتا ہے. وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے, سخت دلیلیں لے کے آتا ہے. ایک آدمی نیکی کرتا ہے, ٹھیک ہے, ریاکاری کا وسوسہ ڈالتا ہے, اس پر دلیل دیتا ہے, نہیں بتا دوسروں کو بتا تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو.
اندر سے جذبہ لے کے آتا ہے ریاکاری اور دکھلاوے کا. ایک آدمی کے دل میں دوسرے کی نفرت ڈالتا ہے. ادھر سے دل میں بات آئی ہے کہ کیا کروں, صلح کر لو اس کے ساتھ, چلو چلتے ہیں جی, بات کر لیتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر لیتے ہیں. شیطان دلیل دے گا, ارے تیری غلطی ہے کیا, تیرا قصور ہے کیا, قصور اس کا ہے, تم پہل کر رہے ہو, تم معافی کے مانگ رہے ہو, اتنے کمزور ہو گے. یہ کیا کرتا ہے شیطان, یوں دلیل لے کے آتا ہے, ہر برائی پر دلیل لے کے آتا ہے. بات سمجھے بھائی؟ اجنبی اجنبی سے اختلاط کرتا ہے, اجنبی اجنبیہ سے, اور کیا کہ بھائی بس یہ تو بہن بھائی ہے. اصل تو دل صاف ہونا چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. اس طرح سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے, ڈالتے 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 گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اب اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں, اور بڑا اہم واقعہ ہے, وہ سننے کا ہے, حدیث میں آتا ہے. اور واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا بہت بڑا عبادت گزار تھا, اور اس کو شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی. کیسے ورغلایا؟ اس طرح سے ورغلانے کی اسے کوشش کی, یہ جوان سن لیں, یہ جوانوں کے لیے بڑا سبق ہے اس میں. اس طرح سے ورغلانے کی کوشش کی کہ شیطان, وہ آدمی عبادت کرتا تھا کہاں, جنگل میں ایک چھوٹی سی کٹیا اور ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنا کے وہاں عبادت کر رہا تھا. تو ایک دن شدید بارش تھی, تو شیطان اس کے سامنے, اس جھونپڑے کے سامنے باہر جا کے بارش میں اور بجلی کڑکے میں لگا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. اب اس بزرگ نے دیکھا تو اس نے سوچا یہ تو کوئی مجھ سے بھی بڑا بزرگ ہے, یہ بجلی کی پرواہ نہیں, اس کو بارش کی پرواہ نہیں, اس کو آندھی کی پرواہ نہیں ہے. دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. پھر ایک دن جا کے اس کو کہتا ہے, اللہ کے واسطے تم میرے اس جھونپڑی کے اندر آ جاؤ. شیطان نے اس کو ڈانٹا, سنایا, دفع ہو جاؤ, لوگ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے, میں جنگل میں آیا ہوں تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے. تو اس نے کہا نہیں نہیں سر, آپ عبادت کریں لیکن آپ میرے جھونپڑے میں آ جائیں. تو پھر اس نے کہا اس شرط پر آؤں گا, مجھ سے بات تو نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں بات کروں گا. اب جناب اس شیطان آ گیا, جھونپڑے کے اندر آ کے لمبی لمبی نماز پڑھنے لگا, کرتے کرتے عرصہ نماز پڑھتا رہا. اور یہ بزرگ اس کو دیکھتا ہی رہا کہ کتنی شاندار نماز پڑھتا ہے, کتنی بہترین عبادت کرتا ہے. ایک دن جو ہے اس نے کہا کہ میں ایک عبادت کے لیے آیا تھا اور وہ عبادت میری پوری ہو گئی, اب میں جا رہا ہوں, اور تو نے میری خدمت کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے ایک عمل بتا دوں. کہا کیا عمل ہے؟ کہا اگر کسی پر جن آ جائے تو یہ پڑھ کے اسے دم کرنا, جن دور ہو جائے گا. اس بزرگ نے کہا, عابد نے کہا کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی, میں تو لوگوں سے دور بھاگ کے یہاں آیا ہوں. کہا نہیں نہیں تم لے لو, کبھی ضرورت پڑ جائے گا. اس نے بادل ناخواستہ, نہ چاہتے ہوئے لے لیا. اور ادھر سے شیطان بادشاہ کی بیٹی پر جا کر اس نے اثر ڈالا, اور لوگوں نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا, جن ہو گیا. بھائی جن ہو گیا تو کیا کریں, اس کا حل کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ فلان جنگل میں ایک عبادت گزار ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اور اس کے پاس چلے جاؤ, اس سے دم کرواؤ, اس سے دعا کرو. چنانچہ وہاں لے گئے اس لڑکی کو. تو شیطان, اس بزرگ نے اسے وہی پڑھ کے دم کیا. شیطان وہی تھا جو یہاں نماز پڑھ رہا تھا, وہی اس کے اوپر آیا ہوا تھا, تو وہ ہٹ گیا. اچھا دوبارہ چند دنوں کے بعد پھر آ گیا اس لڑکی پر, پھر وہیں لے گئے, پھر دم کیا, پھر ہٹ گیا. کرتے کراتے ایک دن ایسا ہوا, بادشاہ کو کوئی سفر درپیش آ گیا, اور وہ اس بیٹی کو تو ساتھ لے جا نہیں سکتا تھا. تو اب کیا کیا جائے, یہ تو بار بار بیمار پڑتی ہے. طے یہ ہوا کہ اس بزرگ کے جھونپڑے کے سامنے ایک اس کا گھر بنا دیا جائے, اور وہاں اس کو رکھا جائے, اور اگر ضرورت پڑی تو وہ اس کو دم کر دیا کرے گا. وہ گھر بنا دیا گیا. بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھی, اور اس کو کہہ دیا گیا. بہرحال پہلے تو اس نے بہت روکا ٹوکا, شور شرابہ کیا. بادشاہ نے کہا نہیں تو پھر تیری جان خطرے میں ہے, تجھے مار دیا جائے گا. بالآخر وہ بادل ناخواستہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چھوڑ کے چلے جاؤ. چھوڑ کے چلے گئے. تو پھر ایک دن جناب شیطان نے اس بزرگ کے دل میں بات خیال ڈالا کہ جناب ایک عورت ذات ہے, جنگل میں ہے, کبھی کبھی خیر خبر تو لے لیا کرو اس کی. خیر خبر لینے میں کیا حرج ہے, دور سے خیر خبر لے لیا کرو, اور اپنے دروازے سے کھڑے ہو کے آواز دے کے پوچھ لیا کرو. چند دن یوں پوچھتا رہا. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تو یہاں پوچھ رہا ہے, تمہیں ایسا کر لینا چاہیے کہ اس کے دروازے پر چلے جانا چاہیے. عورت کی ذات ہے, وہ باہر نکلے گی تو کوئی دیکھے گا تو اس سے بدگمان ہوگا. پھر وہاں چلا گیا.
پھر وہاں جا کے جناب جب اس نے پوچھنا شروع کیا تو اگلا وسوسہ شیطان نے یہ ڈالا کہ جناب تو یہاں باہر اس کے دروازے کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، لوگ دیکھیں گے تو محل اشکال ہے یہ، لہذا تمہیں اندر چلے جانا چاہیے۔ جب اندر گیا تو وہ گناہ شیطان جو کرانا چاہتا تھا وہ گناہ ہو گیا، اور اس گناہ کے نتیجے میں اس عورت کو امید ہو گئی، اور پھر جناب جب امید ہو گئی وہ بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ بچہ جب پیدا ہو گیا تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تو شامت اعمال ہے۔ اب اس نے کہا کہ اس کو تو ختم کرنا پڑے گا، اس بچے کو اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ اس کی ماں کو بھی اس نے قتل کر دیا، دونوں کو وہاں دفن کر دیا۔ جب بادشاہ واپس لوٹا، ہاں بھائی ہماری بیٹی کہاں ہے؟ جی وہ بڑی بیمار تھی، وہ بیمار تو تھی مر گئی، انتقال ہو گیا اور میں نے وہاں دفن کر دی۔ بادشاہ فاتحہ پڑھ کے جو کچھ تھا وہ کر کے چلا گیا۔ ادھر پھر وہ شیطان بادشاہ کے بیٹے میں کے خواب میں آتا ہے اور اس کو جا کے یہ کہتا ہے کہ جناب پتہ ہے آپ کی بہن کا کیا ہوا؟ ایسے ایسے اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو صبح اٹھا، اس نے خواب دوسروں کو بیان کیا، دوسرے بھائیوں کو، سب نے کہا ایسی فضول باتیں کرتے ہو، وہ تو بہت نیک آدمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر بات آئی گئی ہوگی، دوسرے دن دوسرے کے خواب میں آیا، تیسرے دن تیسرے کے خواب میں آیا، یہی منظر دکھایا۔ تیسرے نے کہا نہیں میں ضرور جاؤں گا، میں جا کے قبر کھودوں گا۔ آگے جب قبر کھودی تو اس کے اندر جو ہے ہڈیاں، بڑی ہڈیاں بھی اور چھوٹی ہڈیاں بھی، پتہ چل گیا کہ ہاں یہاں دو دفن ہیں، ایک بچہ بھی دفن ہے اور ایک اس کی ماں بھی دفن ہے۔ تو لہٰذا اس بزرگ کو انہوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے تختہ دار پر لا کے لٹکا دیا، پھانسی پہ چڑھایا۔ تو پھانسی پہ جب چڑھایا تو وہی شیطان اب وہی تسبیح، جبہ، بزرگی سب لے کے سامنے آیا، کہا مجھے جانتے ہو میں وہی ہوں جو وہاں عبادت کرتا تھا اور تمہیں میں نے وظیفہ دیا تھا، یاد ہے نا؟ میں یوں گمراہ کیا کرتا ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے بچا لو، کہا ایک شرط یہ ہے کہ مجھے سجدہ کر لو، اللہ کا انکار کر لو۔ اس نے اللہ کا انکار کیا اور شیطان کو سجدہ کیا اور ادھر سے پھندا کھینچا گیا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تزیین عمل، تزیین عمل۔ تو بھائی خلاف شرع جتنی بھی چیز تمہیں اچھی اور خوبصورت لگے سمجھو یہ شیطان ہے۔ اگر وہ چیز خلاف شریعت ہے تمہیں کتنی خوبصورت لگے وہ شیطان ہے، وہ شیطان تمہیں برے اعمال دکھا رہا ہے۔ آج بدعات اور رسومات اسی طرح سے تو ہیں۔ آج یوں سمجھیے کہ نئی تہذیب اور نئی تعلیم اور نئی تہذیب نے اور یورپ سے نکلی ہوئی جو نئی تہذیب ہے، ہر بے حیائی اور فحاشی کا نام انہوں نے بدلا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے اچھے نام اور اچھے لیبل لگا کر مارکیٹ کے اندر لے آئے، اور ہمارے دوست اور ہمارے جوان اور ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں وہ اس کے اندر ان کے رنگ میں رنگی جا رہی اور اس کی فیشن میں رنگی جا رہی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ نئی تہذیب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ترقی ہے، یہ کیا ہے؟ ترقی یافتہ ملک ہے، ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ شیطان ترقی کے وسوسے ڈال کر بے حیائی کے اندر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ کون سی ترقی ہے؟ اگر اسی چیز کا نام ترقی ہے تو یہ تو گدھے کو بھی حاصل ہے بھائی۔ تو یوں ہے تزیین عمل، یاد رکھنے کی بات ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ، کیا خیال ہے جس کے لیے اس کا عمل برا، اچھا، زین لہ سوء عملہ، مزین کر دیا جائے اس کے لیے اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، اور اس برے عمل کو وہ کیا سمجھے؟ اچھا سمجھے۔ کیا یہ شخص اور وہ شخص جو شیطان کے کچوکے کو سمجھتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، متقی لوگ جیسے ہی شیطان کا وسوسہ آتا ہے سمجھ جاتے ہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ فوراً پیچھے ہٹتے ہیں۔ فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بہکاتا ہے، ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اللہ بہکاتا کس کو ہے؟ اس کا جواب سورہ بقرہ میں ہے نا، وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ بہکاتا کس کو ہے؟ جو اطاعت سے نکلنا چاہتا ہے اللہ اس کو پھر شیطان کے سپرد کر دیتا ہے، جاؤ۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، لہذا آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجئے ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الرياح، وہی اللہ تو جو ہے ہواؤں کو بھی تو وہی بھیجتا ہے، اس کے سوا کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ ارسل الرياح، ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فتثیر سحابا، اور وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو۔ آج دیکھتے نہیں ہو
تصور آدمی نہیں کر سکتا، اتنے بڑے سیلاب، اتنے بڑے پانی جو پورے پورے ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، پوری پوری آبادیوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، یہ کہاں سے اللہ ان کو اٹھاتا ہے؟ یہ سمندروں سے کس مالک نے اٹھائے؟ اٹھتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، بخارات کی شکل میں فضاؤں میں بلند ہوا، کس پروردگار نے انہیں وہاں جوڑا فضاؤں کے اندر، اور پھر کس طاقت کے ساتھ اس پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ بھاری بھاری مضبوط ڈیم جو وہ سیلاب توڑ دیتا ہے، اللہ پاک کتنی آسانی اور سہولت سے ایک شہر سے دوسرے شہر، زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں بادلوں کی شکل میں اس کو منتقل کرتا ہے۔ اور منتقل ہونے میں تمہارے ایک نظام میں کوئی خلل واقع ہو رہا ہے کہ ایک بڑا ریلا سیلاب کا اوپر سے بادل کی شکل میں گزر رہا ہے؟ تمہاری زندگی کا تعطل ہوا ہے کبھی؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے ہو؟ فرمایا فتصیر صحابن، اور وہ بادل کو بلند کرتا ہے اور جوڑتا ہے، بلند کرتا ہے، فسقناہ، پھر ہم اس کو ہنکا کر لے جاتے ہیں، بادل کو ہم لے کے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہم لے کے جاتے ہیں، الی بلد میت، ایک بنجر زمین کی طرف، فاحیینا، پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں، بہل اردا، اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ نہیں سمجھے؟ کس کے بعد؟ زمین کے مرنے کے بعد، کیا بنجر ہونے کے بعد؟ نہ قابل کاشت تھی، قابل کاشت ہم نے بنا دی، زمین سے اب سبزہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ اب اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ، کذالک النشور، اسی طرح سے تم بھی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے بنجر زمین کو ہم نے زندہ کیا، سبزہ نکلا، اسی طرح سے تم بھی بے جان ہو جاؤ گے، ذرے ذرے ہو جاؤ گے، وہ ذرے ذرے پھر تمہارے اٹھائے جائے گے۔ اللہ اکبر۔ من کانا یرید العزہ، عزت چاہتے ہو؟ من کانا، جو ہے، یرید، چاہنے والا، العزہ، عزت کو، فللہ العزت جمیعا، ساری عزتیں کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہیں، اسی سے عزت تلاش کرو۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی ہی کی طرف پاکیزہ کلمے بلند ہوتے ہیں، الیہ، اسی ہی کی طرف، یصعد، چڑھتے ہیں، الکلم الطیب، پاکیزہ کلمے۔ کیا مطلب پاکیزہ کلمے اسی کی طرف چڑھتے ہیں؟ معنی یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، زبان سے نکلے ہوئے نیک کلمے، ذکر کے کلمے، توحید کے کلمے اس کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اور والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح، نیک عمل کو بلند کیا کرتا ہے؟ وہی کلمہ توحید اس کو بلند کرتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ نیک عمل آپ کا قبول ہوگا کس بنیاد پر؟ کلمہ توحید کی بنیاد پر۔ جس کا ایمان جتنا راسخ ہوگا اتنے اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ گویا کہ اعمال کی قبولیت کا مدار کس پر ہے؟ توحید پر ہے۔ توحید جتنی پختہ ہوگی اتنے تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب، ومکر اولئک هو یبور، اور ایسے لوگوں کے مکر و فریب اور دھوکے اور ان کے گناہ، هو یبور، وہ ہلاک ہونے والے ہیں، بیکار ہونے والے ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے تم میں سے ہر انسان کو ایک نطفے سے، مٹی سے بنایا یعنی آدم کو، اور پھر تم میں سے ہر ایک کو ایک نطفے سے، پانی کے قطرے سے بنایا، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور وما تحمل من انثى، اور جو بھی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں، ولا تضع، اور جو بھی جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ حمل بھی اس کے علم کے مطابق، اور بولو بھائی، وضع حمل بھی اس کے علم کے مطابق ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ وما يعمر من معمر، انسان تو آج جدید آلات کے ذریعے سے، جدید آلات کی مدد سے رحم مادر میں کیا ہے اس کا ادراک کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن من کل الوجوہ ادراک تو نہیں کر سکتا کہ یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، اس نے نیک بننا ہے، اس نے بد بننا ہے، اس کی عادات کیا ہیں، اس کے اطوار کیا ہیں، یہ کھائے گا کیا، یہ پیے گا کیا، یہ کتنے دن زندہ رہے گا، کہاں کہاں یہ جائے گا، یہ اللہ پاک اس کے پیٹ میں ہی سب کچھ لکھوا دیتا ہے۔ اتنی روزی کھائے گا، اتنے دن زندہ رہے گا، فلاں جگہ اس کی موت آئے گی، یہ سب طے ہے۔ یہ ادراک تو انسان نہیں کر سکتا۔
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اور فرمایا وما يعمر من معمر، اور جس بوڑھے کو عمر دی جاتی ہے یا جس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، جوانی میں موت آ جاتی ہے، الا فی کتاب، یہ سب اس کے علم میں ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، اس کے لیے بڑا آسان ہے، وما یستوی البحران، اور اس کی قدرت کی یہ دلیل نہیں دیکھتے ہو، وما یستوی البحران، اور برابر نہیں ہے یہ دو سمندر، یہ دو دریا برابر نہیں ہوتے، کون سے دو دریا؟ ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا، عذبن میٹھا، فراتن پیاس بجھانے والا، سائغن شرابہ آسانی سے نیچے اتر جانے والا، سائغن نگل جانے والا آسانی سے، شرابہ اس کا پینا آسان ہو، وہذا ملح اجاج، اور یہ ایک ملح نمکیلا نمک والا، اجاج کڑوا، یہ جو دو دنیا میں پانی ہے، اللہ تمہیں میٹھا پانی میسر کرتا ہے، میٹھا پانی پلاتا ہے، کڑوے اور کھارے پانی بھی اس نے بنائے ہیں۔ دنیا جہان کی غلاظت سمندر میں جا کر گرتی ہے اور سمندر کے اندر نمکیات اس غلاظت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ اگر جناب وہ نمکیات سمندر کے اندر نہ ہو تو یہ ساری دنیا کی سڑاہن جب سمندر میں جائے تو سارے دنیا کے پانی تباہ ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اسی سمندر سے پھر بخارات اٹھتے ہیں فضاؤں میں، اور پھر وہ بارش بن کے اترتا ہے، کتنا صاف اور شفاف پانی، اور پھر زمین میں جاتا ہے، پھر تم اسے استعمال کرتے ہو۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ کون اس پانی کو فلٹر کرتا ہے؟ کون اسے صاف کرتا ہے؟ اللہ کا نظام ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، اور ہر قسم کے سمندر سے تم کھاتے ہو، لحمن طریًّا، تازہ گوشت کھاتے ہو، مانا مچھلی۔ لحمن طریًّا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مچھلی، لیکن طریًّا کیسی؟ تازہ۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مچھلی وہی مفید ہے جو تازہ ہوتی ہے۔ ہاں جی، فریز کر لیتی ہو اور جناب پھر 6 مہینے کے بعد نکال کے کھاتی ہو، اس میں پھر وہ جان وہ طاقت نہیں رہتی ہے۔ لحمن طریًّا، قرآن میں جہاں پر بھی مچھلی کا تذکرہ آیا ہے نا تو لحم طری کے ساتھ آیا ہے، تازہ گوشت۔ باقی دیگر گوشت کے اندر ٹھیک ہے، وہ چل جاتا ہے، وہ مفید رہتا ہے پھر بھی، لیکن اس کا استفادہ جب ہی صحیح ہوتا ہے کہ جب یہ تازہ تازہ ہو، تازہ تازہ ہو۔ اس لیے تازی مچھلی وہ یقیناً انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، ہے جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور بڑی اہم بات، ایک اور بڑی اہم بات مائیں بہنیں سن لیں، کان کھول کے سن لیں۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، کیا کرتے ہو؟ نکالتے ہو سمندر سے، حلیتن موتیوں کو، تلبسونہا، اور تم پہنتے ہو۔ کون پہنتا ہے؟ عورتیں پہنتی ہیں، مرد پہنتے ہیں؟ یہاں مردوں کے لیے کہا تلبسونہا، تم پہنتے ہو۔ بتاؤ، کوئی جواب دے دے تو انعام ملے گا اس۔ عورتیں سوچ لیں۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، اے مردو تم نکالتے ہو، اور زیورات، اور تلبسون، اور تم پہنتے ہو۔ ہاں شاباش، یہ ہے بات۔ عورتیں جو پہنتی ہیں کس لیے؟ مردوں کے لیے پہنتی ہیں بھائی، شوہروں کے لیے پہنتی ہیں۔ یہاں تو وہ پہنتی ہے شادی میں جانے کے لیے، سارا حسن و جمال ظاہر کرتی ہے جناب شادی کی تقریب میں جانے کے لیے، دوسری عورتوں کو دکھانے کے لیے۔ نہیں نہیں، تمہارے پہننے کی غرض اور تمہارے پہننے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر ہے، یہ ہے زینت تمہاری، یہ ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِي مَوَاخِرَ، اور فرمایا کہ اور تم دیکھو گے مواخرہ، کشتیوں کو دیکھو گے چیرتی ہوئی جاتی ہیں سمندروں کو، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور یہ سب کچھ اس لیے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، اس کی قدرت نہیں دیکھتے ہو؟ یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار، دن کو داخل کرتا ہے رات کے اندر۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ رات کو گھٹا کر دن کو لمبا کرتا ہے، دن کو گھٹا کر رات کو لمبا کر دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی طرح سے وہ کام میں لگایا ہے اس نے تمہارے لیے شمس اور قمر کو۔
کتنی عجیب اللہ کا کلام ہے. اس میں ایک ایک حرف اور لفظ کی ایسی رعایت ہے نا. اللیل یولج اللیل، رات کو ڈالتا ہے دن کے اندر اور دن کو ڈالتا ہے رات میں. یہاں پر پہلے رات کو ذکر فرمایا، دن کو بعد میں ذکر فرمایا. شمس اور قمر میں شمس سورج کو پہلے ذکر فرمایا. سورج کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دن کے ساتھ ہے. اور قمر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رات کے ساتھ ہے. وہاں لیل کو پہلے اس لیے ذکر فرمایا کہ پہلے ترتیب میں رات ہے پھر دن ہے، پہلے رات ہے پھر دن ہے، پہلے رات ہے پھر دن ہے. اور یہاں شمس اور قمر میں جب ذکر فرمایا سخر الشمس والقمر، تمہارے کام میں لگا دیے سورج چاند، زیادہ فائدہ تم شمس سے حاصل کرتے ہو، اس لیے استفادے کی چیز کو پہلے ذکر کیا. یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. اتنی باریک رعایت دنیا کے کسی اور آدمی کے کلام میں ہو سکتی ہے؟ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے وقت مقررہ تک چلتا رہے گا. سورج بھی چلتا رہے گا، چاند بھی چلتا رہے گا. اب اگلا جملہ سنیے گا. جس نے یہ کھارے اور میٹھے سمندر جاری کیے وہ، ٹھیک ہے، اور جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے پیچھے نطفہ سے، تراب سے، مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اور جس نے دن کو رات میں، رات کو دن میں ڈالا، اور جس نے سورج اور نظام بنایا. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار. بھائی یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب. لہ الملک، ملکیت اسی کی ہے. جن کو تم پوچھتے ہو ان کی کوئی ملکیت نہیں ہے، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ چاند میں، نہ سورج میں، ستارے میں، نہ دن میں، نہ رات میں. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تم کہتے ہو وہ مالک ہیں، وہ بیٹے دینے کے مالک ہیں، بیٹیاں دینے کے مالک ہیں، روزی دینے کے مالک ہیں، مشکل کشا ہیں، مشکل دور کرنے کے مالک ہیں، نفع کے مالک ہیں. نہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. قطمیر، فتیل، نقیر، یہ تین الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے حقیر چیز کے لیے. کھجور جب آپ کھاتے ہیں، اس کی گٹھلی آپ نکالتے ہیں، اس گٹھلی کے ناف میں جو لکیر ہوتی ہے نا، ناف میں اس کے دو حصے جہاں سے بنتے ہیں، اس کے بیچ میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتیل. اور اس گٹھلی کے اوپر باریک سا ایک چھلکا ہوتا ہے. یہ عام طور پر صحیح اندازہ اس وقت ہوگا جب کھجور خشک چھوارے والی آپ کھائیں گے تو وہ آسانی سے وہ دھاگا اوپر سے چھلکا نکلتا ہے. گٹھلی کے اوپر کا جو چھلکا اس کو کہتے ہیں قطمیر، اس کو کہتے ہیں قطمیر. بھائی جن کو تم حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو نا، وہ اتنے سے ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں. تو تم کیا کہتے ہو؟ وہ بیٹے دینے کا اختیار رکھتے ہیں، بیٹیاں دینے کا اختیار رکھتے ہیں، فلاں کا اختیار رکھتے ہیں، فلاں کا اختیار رکھتے ہیں. ان تدعوہم، اگر پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا کو پکار کو نہیں سنیں گے. ولو سمعوا، اگر سن بھی لے، مستجابوا لکم، تو جواب نہیں دے سکیں گے. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکفرون، انکار کریں گے، بشرککم، تمہاری اس شرک کا انکار کریں گے. اس انکار کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے. ولا ینبئک مثل خبیر، اور جس طرح سے تیرا پروردگار تمہیں یہ باتیں بتاتا ہے ایسی کوئی اور نہیں بتائے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو. اب اندازہ کیجئے اس میں تیسرا خطاب آیا ہے یا ایھا الناس سے. پہلا خطاب بھی یا ایھا الناس هل من خالق، دوسرا خطاب یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، تیسرا خطاب یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے وہ لوگو، تم سب کے سب، انتم الفقراء، سب کے سب کیا ہو؟ بولو. فقیر کا معنی محتاج، تم سب کے سب محتاج ہو. اللہ، کس کی طرف محتاج ہو؟ اللہ کی طرف محتاج ہو، ان بتوں کی طرف محتاج نہیں ہو. واللہ هو الغنی، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. الحمید، بولو کیا معنی الحمید کا؟ جی، جس کی حمد کی جائے. تم تعریف کرو یا نہ کرو، وہ تعریفوں والا ہے ہی ہے. ایک آدمی خوبصورت ہے نا، حسین، آپ کہیں بڑا خوبصورت ہے، اور اگر تم کہتے ہیں بڑا گندا ہے، قبیح ہے، شکل خراب ہے، تو تمہارے خراب شکل کہنے سے اس کی شکل خراب ہو جائے گی کیا؟ اسی طرح سے اللہ پاک حمید ہے، حمید ہے، تعریفوں والا ہے. تم تعریف کرو یا نہ کرو، وہ خود تعریفوں والا ہے. وہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے، تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے.
اگر چاہے تو تمہیں موت دے دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ پر دوسری مخلوق لے کر آئے جو مشرک نہ ہو۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، وَمَا نہیں ہے ذَلِكَ یہ چیز اللہ عَلَى اللَّهِ اللہ پر، بِعَزِيزٍ مشکل، اللہ پر کوئی گراں نہیں ہے تمہیں مار کر نئی نسل کو پیدا کرے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور تم یہ کہو کہ یہاں دنیا میں کوئی دوسرا کسی کے کام آتا ہے شاید آخرت میں بھی آ جائے، نہیں۔ ولا تزرو نہیں اٹھائے گا، تزرو نہیں اٹھائے گا، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ، وان تدعو مثقلۃ الی حملها، اور وان تدعو اور اگر پکارا جائے، مثقلۃ وان تدعو اگر پکارے، تدعو کا معنی کیا ہے؟ پکارے، مثقلہ کوئی بوجھل جس کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے نا گناہوں کا، اگر وہ کسی کو پکارے الی حملها اس بوجھ کے اٹھانے کی طرف کہ آ جاؤ میرا بوجھ آدھا ہلکا کر لو، لا يحمل منه شيء نہیں اس کے بوجھ میں سے کوئی اٹھایا جائے گا، ولو کان ذا قربا چاہے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ باپ پکارے گا آ بیٹا میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے، ماں پکارے گی آ بیٹا میرے گناہوں کا بوجھ بہت ہے ہلکا کر دے، نہیں اٹھا سکے گا یہ بوجھ۔ انما تنذر الذین، اے نبی آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں بن دیکھیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ اور جو پاکی اختیار کرتا ہے، فَإِنَّمَا بے شک وہ شخص يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وہ اپنی ذات ہی کے لیے پاکی اختیار کرتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ جو آدمی شرک سے اور کفر سے پاک رہتا ہے کس کے لیے رہتا ہے؟ اپنے لیے، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اور برابر نہیں ہے اندھا اور بینا دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور اور اندھیرے اور نور برابر نہیں ہے، ولا الظل اور اسی طرح سے سائے، ولا الحرور اور دھوپ برابر نہیں ہے، وما يستوي الاحیاء ولا الاموات اور مردے اور زندے برابر نہیں ہیں۔ جب ان سب چیزوں میں برابری نہیں ہے تو سمجھ لو کہ مومن اور مشرک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یا ان سب جگہوں سے مراد اعمیٰ سے مراد اندھے سے مراد کافر، بصیر سے مراد دیکھنے والا مسلمان، ظلمات سے مراد مشرک، نور سے مراد ایمان والا، ظل سے مراد سایہ جنت ایمان والا، حرور سے مراد دوزخ اور دھوپ ہے، اور احیاء زندے مومن اور اموات مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور اور آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، جب ان کو آپ نہیں سنا سکتے تو ان زندوں میں بھی جو نہیں سننا چاہتے ان کو آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ اے نبی اب آپ کو تسلی دی، ان انت الا نذیر، اگر اتنی محنت کے باوجود جتن اور مشقت کرنے کے باوجود بھی آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں، اس لیے کہ ان انت الا نذیر آپ کیا ہیں؟ آپ ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بے شک ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنایا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ اور نہیں ہے کوئی امت الا خلا فیہا نذیر مگر ہر امت میں نذیر گزرا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ بات وہی تسلی والی آئی، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقد كذب الذین من قبلہم تو پہلوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ پیچھے کیا تھا؟ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، سنیے گا پیچھے بات یہ آئی تھی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ اب یہاں پر کیا بات ہے؟ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ وہاں بات کس کی تھی؟ رسولوں کی۔ وہاں بات کس کی تھی؟ رسولوں کی۔ اور یہاں بات کس کی ہے؟ قوموں کی۔ آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ جاءتہم رسلہم ان کے پاس بھی رسول آئے، بالبینات معجزات لے کر، وبالزبر صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر اور کتابیں روشن کتابیں لے کر، ثم اخذت الذین کفروا پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر پھر بتاؤ میری پکڑ کیسی رہی۔ کیفا کیسے، کانا تھی، نکیر میری پکڑ۔ ٹھیک ہے جی، یہ نکیر کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ ایک ہے دو ہے؟ بولو، ایک ہے دو ہے؟ ایک ہے، ایک ہی ہے۔ یہ بعض میں دو لگا ہوا ہے، دو نہیں ہے، ایک ہی زیر ہے، نکیری تھا اصل میں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا پھر ایک اور دلیل، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کی ایک اور دلیل سمجھو۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء کیا دیکھا نہیں ہے؟ اللہ آسمان سے پانی کو برساتا ہے، فاخرجنا اور پھر ہم اس پانی کے ذریعے سے اگاتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں التفات۔
اللہ آسمان سے پانی کو اگاتا ہے، وہ برساتا ہے، پھر ہم اس کے ذریعے سے نباتات پیدا کرتے ہیں۔ ہم سے مراد بھی اللہ ہی ہے اور اللہ سے مراد بھی اللہ ہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں التفات۔ اللہ نے ایسا کیا، ہم نے اگایا، اس کو کہتے ہیں التفات۔ غائب کی ضمیر سے متکلم کی طرف، متکلم کی ضمیر سے غائب کی طرف، یہ عربی کا قانون ہے۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے قسم قسم کے کئی رنگوں کے ثمرات کو پیدا کیا۔ ومن الجبال جدد، اور دیکھتے نہیں ہو پہاڑ، جدد کئی ٹکڑے پہاڑوں کے، بیض سفید، وحمر اور سرخ، مختلف الوانها کئی رنگوں کے، وغرابیب سود اور کئی کالے، بہت زیادہ کالے، غرابیب کالے، سود بہت زیادہ کالے، تاکید کے لیے آیا۔ ارے بات سمجھے بھائی، آسمان سے پانی برسائے، ان پانیوں کے ذریعے سے اللہ نے نباتات اگائے، کیسے؟ مختلف، بولو، رنگوں والے، مختلف ذائقوں والے، اگائے کہ نہیں اگائے؟ اسی طرح سے اللہ پاک نے پہاڑوں میں پتھر پیدا کیے، یہ ماربل، کئی قسموں کے ماربل، جب آپ گھروں میں ماربل لگاتے ہو عمدہ قسم کے، کبھی آپ نے سوچا ہے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے؟ یہ ماربل کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا ہے بھائی، اس کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے نا، کہ وَمِنَ الْجِبَالِ بڑے بڑے پہاڑ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ کیسے پہاڑ ہیں؟ جُدَدٌ بیضٌ بالکل مکمل سفید، کئی ماربل بالکل بیچ میں ایک بھی اس میں دھار نہیں ہے کسی اور رنگ کی، سارا کا سارا سفید ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور بعض ایسا سرخ، بعض ملا جلا رنگ والا، وحمر مختلف الوانها اور بعض سرخ اور مختلف رنگوں والے، وغرابیب سود اور بعض کالے اور سیاہ کالے، سیاہ کالے۔ یہ کیا اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں؟ آپ جب یہ شمالی علاقہ جات میں آپ سفر کریں، یہاں سے بلوچستان کی طرف آپ جائیں، ایک ہی پہاڑ آپ کو نظر آئے گا، نیچے الگ رنگ ہے، تھوڑا سا اوپر الگ رنگ ہے، اس سے اوپر الگ رنگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مختلف رنگوں کے پہاڑ، مختلف رنگوں کے ان میں پتھر ہیں، اور ان پتھروں سے انسان مستفید ہوتا ہے۔ کیا وہ پتھر وہاں سے نکال کر لانے والا اور ان پتھروں کو قابل استعمال بنانے والا انسان اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، وہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر مسلمان ہو سکتا ہے؟ سمجھے بھائی؟ کس ذات نے ان پتھروں میں رنگ بھرا ہے، کس اللہ نے ان میں رنگ بھرا ہے، اور کتنا مضبوط رنگ بھرا ہے ان میں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ اور لوگوں میں بھی ایسے ہیں، وَالدَّوَابِّ اور چوپائے ضمیر پر چلنے والے، رینگنے والے، کیڑے مکوڑے، حشرات، وَالْأَنْعَامِ چار پائے والے جانور، مختلفاً الوانُ سب مختلف شکلوں والے، کذالک اسی طرح سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء لیکن اللہ سے ڈرتے کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں۔ یہ علماء کی فضیلت ہے، اللہ کا خوف کھانے والے وہی ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہے۔ علم کی پتہ یہ چلا، وہ عالم جس کے پاس خشیت الہی ہو، اللہ کا خوف ہو، وہی عالم کہلانے کے مستحق ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ غلبے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور اسی طرح سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا، سرا وعلانیۃ چھپ کر بھی اور علانیہ طور پر بھی، تجارتن وعلانیۃ یرجون یہ امید رکھتے ہیں، تجارتن لن تبور یعنی ادھر اس دنیا میں، بھائی ادھر میری طرف دیکھو، مال آدمی خرچ کرتا ہے کس مقصد کے لیے؟ نفع کمانے کے لیے نا، کسی جگہ کاروبار میں لگاتا ہے پیسہ نفع کمانے کے لیے، چیز خریدتا ہے فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ جو لوگ یہاں مال لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں، گویا کہ یہ تجارت کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا پرافٹ ان کو حاصل ہوگا آخرت میں، دنیا میں بھی اللہ دگنا کر کے دے گا اور آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو دے گا۔ فرمایا یہ ایسی تجارت ہے لن تبور جو ہلاک ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لیا کرو۔ لیوفیہم اجورہم اور نتیجہ یہ ہوگا اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ ویزیدہم من فضلی اور اللہ پاک جنہیں جتنا چاہے گا جنہیں اللہ فضل عطا کرے گا۔ انہ غفور شکور بے شک وہ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ شکور ہے یا شکور ہے؟ شکور۔ اب اس کو شکور نہیں پڑھنا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ۔ والذی اور فرمایا کہ وہ لوگ، ہاں والذی اوحینا الیک من الکتاب اور وہ مضمون
اوحینا الیک جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے کتاب هو الحق یہ برحق ہے مصدقا لما بین یدی یہ تصدیق کرنے والا ہے آنے والی گزشتہ ساری کتابوں کا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر اللہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے ثم اورثنا اب یہ قرآن کی ایک تعلیم سمجھائی ثم اورثنا الکتاب گزشتہ انبیاء آئے رسول آئے ان کو ہم نے کتابیں دی اور ان کے بعد پھر ہم نے یہ کتاب دی ہے قرآن ثم اورثنا الکتاب پھر اس کتاب کا ہم نے وارث بنایا الذین اصطفینا من عبادنا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا ہے اپنے بندوں میں سے اصطفا کا مطلب کیا ہوتا ہے چننا مصطفیٰ بولو چنا ہوا مجتبی دونوں کا معنی ہے چنا ہوا لیکن تھوڑا سا فرق ہے ایک یہ ہے کہ میں یہ چیز چنتا ہوں اپنے لیے منتخب کرتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ اس چیز کو میں منتخب کرتا ہوں اس سے مجھے کوئی فائدہ لینا ہے اس سے کیا کر رہا ہے فائدہ مجتبی ایسا منتخب جس سے فائدہ لیا جاتا ہے اور مصطفیٰ اپنی محبت کے لیے آدمی کسی کو چن لے یہ ہے فرق تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی ہیں مجتبی بھی ہیں مجتبی اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو چنا ہے پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے چنا ہے دوسروں کے نفع کے لیے اللہ نے چنا ہے اس لیے آپ کیا ہیں مجتبی ہیں اور آپ مصطفیٰ بھی ہیں اس لیے کہ اللہ کے پسندیدہ بھی ہیں آپ مصطفیٰ بھی اللہ کرے یاد رہ جائے چلو اللہم صلی علی محمد تو فرمایا ہم نے چنا ہے بندوں کو اصطفینا من عبادنا ہم نے پسند کر لیا ان کو اپنے بند فمنہم ظالم لنفسی لیکن ہم نے ان کو کتاب دی ہے بعضوں نے کیا کر لیا اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ظالم لنفسی اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ومنہم مقتصد اور بعض ایسے ہیں جو درمیانہ روی میں چلتے رہے کبھی نیکی کی کبھی گناہ کیا کبھی نیکی کبھی گناہ ومنہم سابق بالخیرات اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا سابق سبقت کرنے والے ہیں بالخیرات کس کے ساتھ نیکیوں کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں لیکن باذن اللہ کی توفیق سے اپنا کوئی کمال ہے اپنا کوئی کمال نہیں ہے تو آپ کون سا بنو گے بھائی تیسرے نمبر والا سابق بالخیرات یعنی ہم نے یہ کتاب اس امت پر اتاری اور امت کے 3 طبقے ہو گئے بعض نے ظلم کیا کتاب پر عمل بالکل نہیں کیا بعض نے کچھ نیکیاں کی کچھ گناہ کیے اور بعض سابق بالخیرات نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان میں بنا دے ذالک هو الفضل الکبیر یہ ہے بڑا فضل یہ کیا چیز ہے بڑا فضل جنات عدن یدخلونها فرمایا یہ جنت ہے یدخلونها جس کے اندر کیا ہوں گے یہ بولو داخل ہوں گے کیا ہوں گے داخل ہوں گے ایک ہوتا ہے فضل الکبیر ایک ہوتا ہے فضل العظیم ایک ہوتا ہے فضل المبین فوز المبین بڑی کامیابی واضح کھلی کامیابی من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین جو جہنم سے بچ گیا بھائی جہنم سے بچ جانا بھی تو کامیابی ہے نا اس کو کہا فوز مبین اس کو کیا کہا فوز مبین ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ایسا ہے ذلك الفوز الكبير جنت میں داخل ہو جانا یہ فوز کبیر ہے پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد مزید نعمتوں کا حاصل ہو جانا یہ پھر فوز عظیم ہے فوز عظیم ہے بڑا فوز بڑی عظمت والی چلو جنات عدن یدخلونها اور ایک بڑی کامیابی کیا ہے بڑا فضل کیا ہے جنت میں داخل ہوں گے یحلون فیہا اس میں پہنائے جائیں گے کنگن اب جنت میں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے دنیا میں تم پہنتی ہو جنت میں مردوں کو بھی کنگن پہنائے جائیں گے اس لیے کہ دنیا میں بادشاہ کنگن پہنتے ہیں کنگن پہنائے جائیں گے من اساورا کس میں ہیں کنگن من ذہبن سونے کے ولؤلؤا اور ان کو پہنائے جائیں گے موتی ولباسہم فیہا حریر اور لباس کس چیز کا ہوگا ریشم کا اس دنیا میں امت کے مردوں پر حریر لباس کس کا ریشم کا اور سونا اور چاندی مردوں پر کیا کر دیا حرام کر دیا ٹھیک ہے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے اس دنیا کے اندر
وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور جنت میں جانے کے بعد یہ کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، اذهب عنا الحزن، جس اللہ نے ہم سے غم کو کیا کر دیا، دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے، شکور اور قدردان ہے۔ الذی احلنا، جس نے ہمیں داخل کر دیا، احلنا داخل کر دیا، دار المقاماتی ہمیشہ رہنے والے گھر میں، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ دیکھو چاہ بجا لفظ آتا ہے، فضل ہی، نہ کہ من عمل ہی، نہ کہ انسان کے عمل سے۔ جنت میں داخلہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے فضل۔ لا یمسنا فیہا نصب، اس میں نہیں چھوئے گی کوئی مشقت، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ کوئی تھکان ہوگی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے کیا ہے؟ دوزخ کا عذاب۔ لا یقضا، فیصلہ نہیں ہوگا، علیہم، ان پر۔ کیسا فیصلہ؟ فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، موت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور ولا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان میں سے، ان کے اوپر، من عذابها، دوزخ کا عذاب۔ کذالک نجزی کل کفور، اس طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں کس کو؟ ہر ناشکرے کو۔ ہائے ہائے، اور فریاد ان کی جہنم میں کیا ہوگی؟ وہم یصطرخون فیہا، اور وہ فریاد کر رہے ہوں گے اس میں، ربنا، کہیں گے ہے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، درخواست کریں گے اے اللہ ہمیں نکال دے اس دوزخ سے، نعمل صالحا، نیک عمل کر کے آئیں گے، غیر الذی کننا نعمل، اس عمل کے سوا جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، پہلے تو ہم گناہ کر بیٹھے، اے اللہ اب دنیا میں بھیج دے، بڑے بزرگ بن کر آئیں گے۔ تو جواب کیا آئے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم، کیا تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ سنو بھائی، کیا تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ ما یتذکر، اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ جس کے اندر ذکر کرنے والا، ذکر سے مراد سمجھنے والا سمجھ جاتا، اتنا طویل زمانہ تمہیں نہیں دیا تھا؟ اولم نعمرکم، کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر، جس میں نصیحت حاصل کرتا کون؟ من تذکرہ، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا۔ 60 سالہ زندگی تمہیں دی ہے، 70 سالہ زندگی دی ہے، زندگی کے کئی ادوار آئے ہیں، بچپنا ہے، جوانی ہے، پھر ادھیڑ پن ہے، پھر بڑھاپا آیا ہے، اتنا وقت گزرا ہے، ایک بار بھی تم اللہ کی طرف نہیں پلٹے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر نہیں آئے تھے؟ بات سمجھے بھائی، کون نہیں آئے تھے؟ نذیر۔ بیٹے کا پیدا ہو جانا بھی نذیر ہے، بالوں کا سفید ہو جانا بھی نذیر ہے، پوتے کا پیدا ہو جانا بھی نذیر ہے۔ یہ نذیر ہے سارے، کہ اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے، دادا ہو گئے ہو ہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے، بس اب آخرت کی طرف رغبت کرو۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، فذوقوا، بھگ تو چکھو، لہذا آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک تعالی عالم غیب السماوات، اللہ وہ ذات ہے عالم ہے، وہ جانتا ہے آسمان و زمین کا غیب، انہ علیم بذات الصدور، اور وہ بے شک دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ اللہ جس نے تمہیں زمین کے اندر نائب بنایا ہے۔ کیوں نائب بنایا ہے؟ دیکھنا چاہتا ہے تم کیا اعمال کرو گے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا، فمن کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ، اسی ہی کے اوپر ہے، کفرہ، اس کے کفر کا نقصان، ولا یزید الکافرین کفرہم، اور کافروں کو زیادہ نہیں کرے گا، ولا یزید، زیادہ نہیں کرے گا، الکافرین، کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر ان کو زیادہ نہیں کرے گا، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، الا مقتا، مگر اللہ سے بیزاری ہی بڑھاتا ہے ان کا کفر۔ نہیں سمجھے؟ اللہ سے دوری ہی دوری بڑھاتا ہے، اس کے کفر کے نتیجے میں ہر دن کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ ولا یزید الظالمین کفرہم ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور ان کافروں کو اللہ سے کفر جو ہے نا اور خسارہ بڑھائے گا، نقصان بڑھائے گا۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون، قل کہہ دیجئے، ارأیتم، بلا بتاؤ، شرکاءکم الذین، تمہارے وہ شرکاء، الذین تدعون، جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، ارونی، بتاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، وہ یاد ہے نا شروع میں کہا تھا کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ اب آخر میں وہی مضمون آ رہا ہے، کیا انہوں نے کوئی پیدا کیا؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں کوئی ان کی شراکت داری ہے؟ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے کوئی کتاب دی ہے؟ فہم علی بینۃ منہ، اس کتاب کی وجہ سے یہ کیا ہیں؟
بینتن یا بیناتن؟ بینتن، فہم علی بینت منہ، اس کتاب کی وجہ سے یہ کس پر ہوں؟ دلیل پر قائم ہوں کہ ہاں کتاب میں شرک موجود ہے، لہذا ہم شرک اس لیے کر رہے ہیں۔ بل ان یعد الظالمین بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ وعدہ دیتے ہیں یہ ظالم بعضوں کو بعض وعدہ دیتے ہیں، کیسا؟ غرورا کہ غرورا؟ بولو، غرورا، بعض کو وعدہ دیتے ہیں دھوکے کا۔ یہاں غرور سے مراد کیا ہے؟ دھوکا، اور غرور کا معنی کیا تھا؟ دھوکا دینے والا۔ اب فرق سمجھ میں آیا؟ دونوں لفظ آ گئے نا، غرور بھی آ گیا، غرور بھی آ گیا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اور یہ دلیل بھی سمجھو، اللہ تبارک تعالیٰ ہی آسمانوں کو روکنے والا ہے اور زمینوں کو روکنے والا ہے، ان تزولا، اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو آسمان کہتا ہے اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، سمندر کہتا ہے اجازت دے میں پھٹ جاؤں۔ اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر اللہ تبارک وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، وَلَئِن زَالَتَا، اگر زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں، زمین اپنی جگہ چھوڑ دے تو ٹکراؤ نہیں ہو جائے گا کائنات کے اندر، سیاروں اور ستاروں کا آپس میں؟ سورج اپنی جگہ چھوڑ دے، جو مدار اللہ نے اس کا مقرر کیا ہے، جو چاند کا مدار مقرر کیا ہے، اگر اس سے ایک ذرہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے تو دھرم برم ہو جائے گا نظام۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ان امسکہما من احد من بعد، ان نہیں کے معنی میں ہے، نفی کے معنی میں ہے، نہیں روک سکتا اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی۔ انہ کان حلیما غفورا، انسانوں کی نافرمانیوں پر زمین پھٹنے لگتی ہے، آسمان پھٹنے لگتا ہے، لیکن اللہ حلیم ہے، اللہ تحمل والا ہے، بردباری والا ہے، وہ پھر بھی روک لیتا ہے، نہیں ابھی نہیں سزا دینا، ابھی نہیں سزا دینا، ابھی نہیں پھٹنا۔ اور جب حالت پھر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ظہر الفساد فی البر والبحر، پھر سارے فساد سمندر میں اور خشکی میں ظاہر ہوتے ہیں انسان کے اعمال کی وجہ سے، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے پھر فساد ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بتاؤں، اس لیے صاف صاف فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہمارا قانون اور ضابطہ یہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انتظام کیا ہے، لیکن جب انہوں نے انتظام پر کان نہیں دھرے اور ہدایت نہیں حاصل کی تو ہم نے ان کو پکڑا، پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مالی تنگی میں مبتلا کیا، مہنگائی میں مبتلا کر دیا، جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ ایک بیماری آئی، کورونا سے نکلے ڈینگی آ گیا، اس سے نکلے دوسری بیماری آ گئی، ایک پریشانی سے نکلے دوسری آ گئی۔ کیوں اے اللہ کیوں کیا؟ لعلہم یتضرعون، اللہ کہتا ہے میں مہربان ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ واپس میرے پاس آ جائے، یہ میرے پاس آ جائے، یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، یہ میرے پاس آ جائے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، بڑا عجیب گلہ ہے اللہ کا، پھر کیوں ایسا نہیں کیا کہ جب ایسے حالات آئے تو ان کو میری طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں پلٹے یہ؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، ان کے دل کیا ہو گئے؟ اور سخت ہو گئے۔ یہ تبصرے کرنے لگ جائے، یہ تبصرے کرنے لگ گئے، ارے سیلابوں کا آنا حکومت کی نااہلی ہے، کوئی کس کی نااہلی قرار دیتا ہے، کوئی کس کی نااہلی قرار دیتا ہے، کوئی کس کی نااہلی، یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ میرے عمل کا نتیجہ ہے۔ یوں شیطان نے غافل کیا ہوا ہے تمہیں اپنی ذات سے اور اپنے اعمال سے اور اپنے گناہوں سے، شیطان نے یوں دور کیا ہوا ہے، اس طرح سے غافل ہو اپنے گناہوں سے اور بالکل کوئی توجہ نہیں رکھتا، دل سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا۔ کیا یہ دل کی سختی نہیں ہے؟ ان حالات کے اندر بھی چیزوں کے نرخ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ 1500 کا خیمہ جو ملتا تھا، جو ترپال 1500 کا مل رہا ہے 5000 کا، 6000 کا، 7000 کا۔ اس دن ایک دوست نے بتایا کوئٹہ میں 15000 کا، جو عام دنوں میں 2500 کا تھا، آج 15000 کا۔ یہ قساوت قلبی، دل کی سختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دل کی سختی نہیں ہے تو اور کیا؟ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ اگر زمین پھٹ جائے نا، اس میں کوئی لوگ اندر گھس رہے ہوں تو پھر بھی وہاں سے نکالنے کے لیے بھی 4 کھڑے ہوں، پیسہ لے کے نکالیں گے، فری میں نہیں نکالیں گے۔ ابھی ہم وہاں گئے سندھ میں، ہم نے دیکھا ایک جگہ سے، تھوڑی سی جگہ تھی، میرے خیال سے کوئی 10 قدم کی جگہ تھی، لیکن
وہاں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، پانی تھا یوں سمجھے کہ گھٹنوں سے اوپر تک پانی تھا، اور وہاں سے جو لوگ گزر رہے تھے کچھ تو پانی کے بیچ سے گزر رہے تھے، اور جن کی موٹر سائیکلیں یا گاڑیاں، ایک صاحب کھڑے تھے بڑے میاں، بڑا سا ایک ٹپ کڑا لے کر وہ کھڑے ہیں، اور اس کے اندر جناب وہ موٹر سائیکل رکھ کے وہاں سے گزار رہے ہیں، آدمی کو بھی بٹھا رہے ہیں، 100 روپیہ کرایہ لے رہے ہیں۔ بتاؤ، یہ تو حال ہے ہماری قوم کا، تو یہ حال ہے۔ ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں، اس سطح پر ہم پہنچ گئے ہیں، اس سطح پر ہم کو پہنچ گئے ہیں کہ اپنی غرض، اپنا پیٹ، دوسرے کا احساس ختم ہو گیا۔ جب انسان کو یہ احساس رخصت ہو جائے تو پھر جانوروں کی زندگی، حیوانوں کی زندگی یہ گزارتا ہے۔ گائے، بھینس، بیل، اس کو نہیں احساس کہ میری بہن، میرا بھائی، بیل کو نہیں پتا کہ میرا بھائی سارا دن میرے ساتھ کام کرتا رہا، وہ بھوکا، اس کو بھی کھلا دو۔ یہ بے حسی انسان میں آتی ہے، اور جب اس بے حسی سے اور نیچے اترتا ہے تو شیر اور ریچھ اور تیندوے اور چیتے کی طرح ہو جاتا ہے، دوسرے کی زندگی بگاڑ کر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے اور نیچ حرکت جب کرتا ہے تو سانپ اور بچھو کی طرح ہو جاتا ہے، دوسرے کی زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی بنے یا نہ بنا دوسرے کی تباہ کرنی ہے۔ سانپ جس کو ڈھسے گا دوسرے کی زندگی تو تباہ کر رہا ہے، لیکن سانپ سے اپنی زندگی نہیں بنتی ڈسنے سے، اس کو پتہ ہے ڈسنے سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی خوراک نہیں ہے، لیکن اس کا مزاج ہو گیا دوسرے کو ڈھسنا۔ آج انسان اس نیچ حرکت پر آیا ہوا، تو رجوع کرنی چاہیے ہم سب کو اللہ کی طرف۔ سمجھے بھائی؟ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ اس طرح سے بھیجتا رہتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ لوٹ آئیں، اور جب نہیں لوٹتے تو پھر بڑا عذاب آتا ہے۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر ہم مجرموں سے انتقام لیتے ہیں۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ایمان والوں کی پھر ہم مدد کرتے ہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور قسمیں کھانے لگے، لئن جاءتہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم۔ آج انسان کا بھی یہ حال ہے، قسمیں کھانے لگے، جہد ایمانہم، پکی قسمیں، لئن جاءہم نذیر، کہنے لگے اگر کوئی نذیر آ گیا نا سمجھانے والا تو ہم کیا کریں گے، لیکونن اہدی من احدی الامم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ کہتے تھے اگر کوئی انسان، اللہ نے کسی کو نبی بنا دیا تو جیسے یہود ایک امت، ہم بھی ایک امت بنیں گے، نصارہ ایک امت، ہم بھی ایک امت بنیں گے۔ فلما جاءہم نذیر، جب نذیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ما زادہم الا نفورا، ان کا بھاگنا اور بڑھتا گیا، استکبارا فی الارض، کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں اختیار چاہتے تھے نا، اقتدار چاہتے تھے۔ استکبار کا معنی کیا ہے؟ زمین کے اندر اختیار۔ اگر نبی کی بات مانیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور بری بری تدبیریں کرنے لگے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیر جو کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ بھائی یاد رکھیے گا، کسی کے خلاف برا سوچنے کا نتیجہ اپنا ہی نقصان ہے، اپنی ہی تباہی ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا پہلے لوگوں کا انتظار کرتے ہیں؟ جیسے پہلوں پر عذاب آئے اسی طرح سے عذاب کا انتظار کرتے ہیں؟ ایمان لانا چاہیے ان کو۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے سنت اور اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پاؤ گے۔ تبدیل کا مطلب کیا ہے کہ انعام عذاب کے بجائے انعام دے دے، ایسا نہیں ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تحویل بھی نہ پائیں گے۔ تبدیل سمجھتے ہو؟ ایک ہے تبدیل، ایک ہے تحویل۔ تبدیل ایک جگہ ایک چیز کے بجائے دوسری دے دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حق تھا کس کا؟ عذاب کا، اور اس کو کیا دے دی؟ نعمت دے دی، یہ تبدیل ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ تحویل، مستحق یہ تھا عذاب کا، اس کی جگہ دوسرے پر چلا گیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تحویل۔ اللہ کے ہاں تحویل بھی نہیں ہے، تبدیل بھی نہیں ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، یہ پھرتے نہیں ہیں زمین کے اندر، فینظروا، پھرے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ہیں کفر اور شرک میں مبتلا تھے، کیا انجام تھا ان کا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور ان سے زیادہ کیا تھے وہ؟ بولو، طاقتور زیادہ تھے۔ قوم عاد طاقتور تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کو عاجز کر دے آسمانوں میں اور زمینوں میں، نہ کوئی انسان عاجز کر سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں ہے ایسا اللہ، اس طرح سے نہیں ہے کہ لِيُعْجِزَهُ، اس کو عاجز کر دے، مِنْ شَيْءٍ، کوئی بھی چیز آسمانوں میں، وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور نہ زمینوں میں، إِنَّهُ عَلِيمٌ، جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اے اللہ، اب اللہ کا تحمل، بردباری
باری بیان ہو رہی ہے آگے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پاک مواخذہ کرنا چاہے، گرفت کرنا چاہے، پکڑنا چاہے لوگوں کو، بِمَا كَسَبُوا، ان کے اعمال کفریہ اور شرکیہ اور نافرمانیوں کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، نہیں چھوڑے گا اس زمین پر کوئی چوپایا بھی نہیں بچے گا، کوئی جاندار بھی نہیں بچے گا اگر اللہ پاک گرفت کرنا چاہے۔ اس لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سارے اعمال تو اللہ درگزر کرتا رہتا ہے، تمہارے گناہوں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ تو اگر اللہ پاک مکمل طور پر تمہارے گناہوں پر سزا دینے کی کا اگر اللہ ارادہ کرے تو زمین پر ایک جاندار بھی نہ بچے، ولیکن یؤخرہم، لیکن اللہ مؤخر کرتا ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، فاذا جاء اجلہم، جب وہ وقت آئے گا، فان اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو اللہ پاک اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، کون عذاب کا مستحق ہے، کون رحمت کا مستحق ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ آگے انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ یاسین ہوگی، اور بہت مبارک اور بہت اہم صورت ہے، اس کا معنی تو ہر آدمی کو ضروری ہے کہ ہر آدمی اس کا ترجمہ اور اس کا معنی سمجھے۔ اس لیے درخواست ہے کہ محنت کر کے اور بھی افراد کو ساتھ لے کر آئیں، خواتین کو لے کر آئیں، مرد اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں، عورتیں اپنی خواتین کو ساتھ لے کر آئیں، اس لیے کہ دیکھیں سورہ یاسین وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو قرآن کا قلب اور دل کہا گیا ہے، جس کے ایک بار تلاوت کرنے پر 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھے تو صحیح کہ اس میں کیا مضامین، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو ہم بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ بری موت سے، بری خاتمے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، اے رحم الراحمین تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ قرآن کا نور ہمیں عطا فرما، اے اللہ اس مجلس کا ثواب ہم سب کے والدین کے نام اعمال تک پہنچا، اے اللہ ہم سب کے اساتذہ کرام، اے اللہ ہم سب کے مشائخ، اے اللہ ہم سب کے بزرگان دین، اے اللہ تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے نام اعمال تک پہنچا، اے اللہ ان سب کا فیض ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جن لوگوں نے تعاون کیے ان کے تعاونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ حاجت مندوں تک ہمیں اپنا تعاون پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔